بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، کیا کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے، تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔
بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا، ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب اب واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں محبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی۔ فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا۔ اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے۔ بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی ہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی
خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے۔ زلیخا نے بڑی باتیں کی۔ ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا۔ اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی۔ حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی، تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی، زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی، تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی، تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔